بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 200 آیت نمبر 224 آیت کریمہ کے اندر قسم کے متعلق احکام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بار بار قسم کے لیے استعمال کرنا اور اس کو نشانہ اور ہدف بنانا درست نہیں ہے، اور معصیت اور گناہ کے کاموں کے بارے میں قسم نہیں کھانی چاہیے، یعنی نیکی کے کاموں سے روکنے کے لیے قسم کھاتا ہے تو ایسی قسم درست نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کام کرنے چاہیے اور قسم کو رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہ بنانا چاہیے۔ اس طرح قسمیں جو بے ارادہ اور بے اختیار قسم ہو جاتی ہے زبان سے، ان میں پکڑ نہیں ہے، بلکہ قصداً اور جان بوجھ کر کسی کام پر قسم کھائی جائے اور مستقبل کا کام ہو تو اس پر کفارہ ہے، اور اگر ماضی میں کسی کام کے جھوٹ کے بارے میں قصداً قسم کھائی جائے تو اس میں اخروی سزا ہے، کفارہ نہیں۔ یہ آیت نمبر 224 اور 225 کے عنوان ہے، اور سبق کا عنوان بھی یہی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ اپنی قسموں سے، اور رکاوٹ اس بات سے کہ تم نیکی کرو کسی کے ساتھ، یا تم پرہیزگاری اختیار کرو، یا تم اصلاح کرو لوگوں کے درمیان۔ ان کاموں کے لیے اللہ کے نام کو قسم بطور رکاوٹ نہ بناؤ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو بے ارادہ تمہاری قسموں کے اندر بغیر قصد اور ارادے کے، لیکن اللہ پکڑتا ہے اس چیز میں کہ تمہارے دلوں نے اس کا ارادہ کیا ہو قسم میں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ صبرناک ہے۔ ولا تجعلوا اللہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ واتقوا اللہ، پہلی آیت میں سے اللہ سے ڈرو، تو تقوی کے ایک قسم یہاں پر بھی ذکر ہے، وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو تقوی سے روکنے کے لیے قسم کو ڈھال نہ بنایا جائے، بلکہ تقوی کے کچھ امور کو یہاں پر بھی ذکر ہے۔ دوسرا ربط وقدموا لانفسکم، کہ اپنے نفسوں کے لیے نیک اعمال آگے کرو، تو اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ نیک اعمال کے رکاوٹ کے لیے قسم نہ کھایا کرو، بلکہ نیک اعمال تو کرنے چاہیے، اور تم ان کے لیے کسی نیک کام کے لیے قسم کھا جاتے ہو کہ یہ میں نے نہیں کرنا۔ اسی طرح ربط جو ہے ماقبل میں خمر اور میسر کے احکام کا بیان تھا، اس کے بعد یتیموں کی اصلاح اور نکاح مشرکات اور حیض کے مسئلے اور حالت حیض میں بیوی کے قریب جانا، وہ افعال تھے، اور یہاں سے اقوال کا ذکر ہے، باتیں جو تقوی کے متعلق ہے، یعنی وہ افعال التقوی تھے، یہ اقوال التقوی ہے، تو ان کا بیان ہے۔ ولا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً ہدف اور نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے۔ عرضتن فعلتن کا وزن ہے، دو معنوں میں استعمال ہے، بمعنی معروضتاً یعنی ہدف اور نشانہ، اور اس صورت میں لایمانکم یہ اس کا صلہ بنے گا، اور ان تبرو اس سے لفظ اللہ مقدر ہے اور پہلے سے لا محذوف ہے، لاللہ تبرو، یا یہ ہے کہ ان تبرو بمعنی کراہیت، ان تبرو عبارت محذوف ہوگی، کراہیت کا لفظ، تو معنی آیت کا یوں بنے گا کہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو عرضتاً معنی ہدف اور نشان، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، اور قسم اس بات پر کھاتے ہو کہ اللہ تبرو کی کسی کے ساتھ نیکی کا کام نہ کرو گے، یا تقوی پرہیزگاری نہ کرو گے، یا صلح بین الناس نہ کرو گے، یعنی قسم کو اس بات کے لیے نشانہ مت بناؤ، اس بات پر قسم نہ کھاؤ۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہدف اور نشانہ نہ بناؤ کہ اس بات کی کراہت کی وجہ سے کہ تم نیکی کا کام کرتے ہو یا پرہیزگاری، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کو بطور ہدف اور نشانہ بناتے ہو،
اور اس کے ذریعے سے نیکی کو برا سمجھتے ہو، تقوی اور پرہیزگاری کو اور لوگوں کے درمیان صلح کو، کہ میں نے قسم کھائی ہے لہذا ان کاموں کو میں نہیں کروں گا، بلکہ قسم کو توڑو اور وہ نیکی کے کام کرو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ دوسری صورت میں عرضتاً بمعنی عارضتاً، مانعتاً اور حاجزتاً کے معنی میں ہوگا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کو نہ بناؤ رکاوٹ، لِأَیْمَانِکُمْ لام اجلیہ ہوگا، معنی بوجہ اب تمہاری قسموں کے لیے، ایمانکم باللہ کہ تم نے قسم کھائی اللہ کے نام کی اور اس قسم کو تم رکاوٹ بناتے ہو، ان تبرو یہاں پر اس سے پہلے من محذوف ہوگا، اور من ان تبرو تو ان مصدریہ ہے، معنی یہ کہ نیکی سے تم نیکی کے کام کرنے سے قسم کو رکاوٹ بناتے ہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری سے تم قسم کو رکاوٹ بناتے ہو، اور صلح بین الناس سے، یعنی کوئی آدمی کہے کہ میں یہ کام فلاں سے صلح نہیں کروں گا یا فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا یا فلاں نیکی کا کام نہیں کرتا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں آپ کریں، وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی ہے کہ ان دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کی بات نہیں کروں گا، تو لہذا میں ابھی یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے قسم کھائی ہے۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کا کام کرے، وہ پرہیزگاری اور صلح کا والا کام کرے اور اپنی قسم کو توڑ اور اس کا کفارہ دے دے۔ تین اعمال کا ذکر کیا، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ اعمال اصل میں دو قسم کے، ایک ذاتی اعمال ہے اور ایک متعدی۔ ذاتی اعمال انسان کا وہ ہے جو انسان کے لیے اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہو، اور اس کا ذکر ہے وتتقوا معنی پرہیزگاری، اپنا تقوی، اپنی نیکی۔ اور دوسروں کے ساتھ جو متعدی کام ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دوسروں کو فائدہ دینا تو اس کا ذکر ہے ان تبرو کے اندر کہ ان کے ساتھ اچھائی اور احسان کرتے ہو، بر عام ہے، ہر قسم کے احسان اور نیکی کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ دوسروں سے تکلیف کو دور کیا جائے تو اس کا ذکر ہے وتصلحوا بین الناس کہ لوگوں کے درمیان میں صلح کرتے ہو، ان کے آپس میں لڑائی ہے، فتنہ ہے، تو اس کو صلح کر کے ان سے نقصان کو دور کیا جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ قسم جو ہے نا اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور الفاظ بولے جاتے ہیں، تو اس لیے سمیع کا لفظ ذکر کیا۔ اللہ سنتا ہے، علیم، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ نیت میں کیا مقصد ہے۔ مزید قسم کے احکام ذکر کیا، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑتا تم کو، باللغو بے ارادہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے اندر۔ لغو کا معنی بے قصد اور بے ارادہ کی، نیت نہیں ہے قسم کھانے کی، ویسے زبان عادت بن چکی ہے اور زبان پہ واللہ باللہ تاللہ کے الفاظ آتے ہیں، کوئی کہتا حرام باللہ، کوئی کہتا واللہ باللہ تاللہ، ہر بات میں وہ کہتا ہے اور اس کی عادت بن چکی ہے، اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا۔ لغو کے ایک معنی ہے یہاں پر جو بے ارادہ، اور لغو باطل کو بھی کہتے ہیں، اور لغو بیہودہ کلام اور بیہودہ باتوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لغو کا معنی بے قصد اور بے ارادہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہے کسی بات پر، کہ کسی نے اس کو کہا کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ کام تو اس نے کیا ہے لیکن اس کے ذہن میں نہیں ہے یا بھول گیا ہے، تو وہ قسم کھا جاتا ہے، اگرچہ یہ جھوٹ ہے، اس نے بولا اور جھوٹی قسم کھائی ہے، لیکن اس کے دل میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کا اس نے ارادہ نہیں کیا، اس کے ارادہ میں وہ سچ تھا لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، تو بھول کر اس نے کہہ دیا کہ یہ کام تو میں نے نہیں کیا اور اس پر قسم کھا گیا، حالانکہ وہ کام اس نے کیا تھا اور اسے بھول گئی، تو اس میں گرفت نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس سے روایت میں یہ ہے کہ لغو کا معنی بے قصد اور بے ارادہ قسم کھانا، جیسے کسی کی عادت ہوتی ہے اور عادت کے طور پر وہ ویسے ہی بار بار قسم کھاتا ہے اور اس کا قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہے، تو لغو کا یہ معنی ہے۔ یہی مسئلہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اس پر حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو نیت قسم کی نہیں ہے، اس لیے یہ اس پر گرفت نہیں ہے۔ جبکہ بعض حضرات کا مسلک حضرت ابن عباس اور طاؤس سے روایت ہے کہ ان کے نزدیک لغو کا معنی ہے غضب اور غصے کی حالت میں جو قسم کھائے۔ تو یہ تین مذاہب ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں تینوں معنی مراد لیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کہ جو بے ارادہ اور بے اختیار قسم کھاتا ہے
یعنی عادت کے طور پر اس میں بھی گرفت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا لیکن جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں، جیسے کہ امام صاحب کا مسلک ہے، اس میں بھی گرفت نہیں ہے، یا غضب اور غصے کی حالت میں چونکہ قسم کا ارادہ نہیں تھا تو وہ بھی اس میں داخل ہے، تو اس میں گرفت نہیں۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ پکڑتا ہے، بما اس چیز پر کسبت کے ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ یہاں کسبت ارادہ کے معنی میں اور نیت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قلب کی طرف ہے، اور قلب کے اعمال کو ارادہ اور نیت کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری دو قسم ہے، یمین مکتسب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں یمین منعقدہ اور یمین غموس۔ یمین منعقدہ کی آئندہ کل کے کام پر ایک آدمی قسم کھائے کہ کل میں فلاں جگہ جاؤں گا یا فلاں کام کروں گا، اور قسم کھا جائے اور پھر وہ کام نہ کر، اس کی وفا کرے گا تو وفا ضروری ہے، اگر وہ جائز کام، اگر وفا نہ کی اس کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ آئے گا، اور وہ کفارہ جو ہے نا سورہ مائدہ کی آخری آیت میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس کے اوپر تو اللہ گرفت کرتا ہے، اور وہ گرفت سے مراد دنیا کے اندر گرفت ہے جو کہ کفارہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا، اور اس پر قسم کھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کام اس نے کیا ہے اور قصدن جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی سزا آخرت میں اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی، دنیا میں اس کی سزا نہیں۔ تو یہ معنی ہے ولیکن یؤاخذکم، اللہ پکڑتا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، یعنی یمین منعقدہ اور غموس کے اندر گرفت ہے، ایک میں دنیاوی اور ایک میں اخروی ہے۔ واللہ غفور، اللہ معاف کرتا ہے، یمین لغو کو اللہ نے معاف کیا۔ حلیم، یمین منعقدہ اور یمین غموس کے اندر اللہ جلتی سزا نہیں دیتا۔ حلیم، اللہ صبرناک ہے، سزا دے گا، اور ابھی اللہ فی الحال جلتی سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔